اور اے خدا ہم تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمارے اس چھوٹے سے گھرانے کو ایک چھوٹی سی کلیسیا بنایا ہے. بخش دے کہ اس کلیسیا میں اے خدا ہمیشہ تیرا ڈر اور خوف رہے, ہم ہمیشہ تیری خدمت کرتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں. یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. آمین. الیاس صاحب مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ہمارے گھرانے کو ایک چھوٹی سی کلیسیا کہا, مگر کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل, خداوند نے ہمیں گھرانے میں اکٹھا کیا ہے اور ہمیں ایک چھوٹی سی کلیسیا بنایا ہے, اور اس کلیسیا میں ہم خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. مگر آج بہت سے ایماندار اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا یا جو چرچ ہے وہ ایک بلڈنگ یا عمارت سے ہی اس کو وہ سمجھتے ہیں. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. اس لیے کہ جس طرح ہندو جو ہیں وہ اپنے مندروں میں اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی مسجد میں جاتے ہیں, اسی طرح چرچ کے لیے بھی یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بلڈنگ ہے. لیکن یاد رکھیں کہ چرچ ایک بلڈنگ نہیں ہے, بلکہ یہ خداوند نے ایک جماعت ہے مسیحوں کی جن کو اکٹھا کیا ہے. پر ایک نئے ایماندار کو ہم اس بات کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ چرچ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں, آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے یا جب کوئی جماعت جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی صورت میں اکٹھی ہوتی ہے, اس کی پرستش کرتی ہے, تو یہ کلیسیا کہلاتی ہے, یا ہم اسے چرچ بھی کہہ سکتے ہیں. چرچ کو ہمیشہ ہم بلڈنگ سے تشبیہ نہ دیں, یا کلیسیا کو ہم چرچ بلڈنگ سے تشبیہ نہ دیں, بلکہ یہ ایمانداروں کی ایک جماعت ہے جو خداوند کی پرستش کے لیے, خداوند کی عبادت کے لیے اکٹھی ہوتی ہے اور رفاقت رکھنے میں اکٹھی ہوتی ہے. پر الیاس صاحب آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مختلف چرچز ہیں, جیسے میتھوڈسٹ چرچ ہے, پینتیکاسٹل چرچ ہے, بیپٹسٹ چرچ ہے, رومن کیتھولک چرچ ہے, تو یہ بات انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے, میں اس طرح آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری ویوز تھیں جو کہ ابتدائی کلیسیا میں کسی وقت نکلیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا وجود میں کیسے ہی. اصل میں تو جو ابتدائی کلیسیا تھی وہی حقیقی کلیسیا تھی جو خداوند یسوع مسیح نے قائم کی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال اس کا اگر دوسرا باب تو اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول جو تھے یروشلم کے ایک ہیکل میں اکٹھے ہوئے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اس ہیکل میں اس دن اکٹھے ہوئے تھے اور عبادت کرنے کے لیے کے مقصد سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن روح القدس کا نزول جو ہے وہاں پر ٹھہرا, اور جتنے یہاں پر موجود تھے وہ روح القدس سے معمور ہوئے اور خداوند کی عبادت کرنے لگے. اور بہت سارے تھے ان میں سے جنہوں نے اس دن خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا, اور اس طرح وہ کلیسیا جو تھی ابتدائی کلیسیا وجود میں آئی. اور ہم دیکھتے ہیں الیاس صاحب کہ ابتدائی کلیسیا میں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا عہد کیا, لوگوں نے انہیں مسیحی کہا. جی, اور ان کے درمیان خدا نے ایک رشتے کو اور ایک تعلق کو بھی قائم کیا تھا. وہ صرف مسیحی نہیں کہلاتے تھے, بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں افسیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت, اگر آپ ہمارے لیے پڑھیں افسیوں دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے. جی, خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں. خداوند یسوع مسیح میں آنے سے پہلے, کلیسیائی طور پر اکٹھے ہونے سے پہلے وہ واقعی پردیسی تھے اور مسافر تھے, لیکن جب خداوند یسوع مسیح میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے سے. واٹ از ونڈرفل ٹائٹل. یہ خداوند نے ہمیں ٹائٹل بخش دیا ہے کہ ہم خدا کے گھرانے کے اب لوگ بن چکے ہیں. مگر الیاس صاحب جب ابتدائی کلیسیا کے لوگ جب ایماندار اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کلیسیائی طور پر کیا کرتے تھے؟ دیکھیں, کلیسیائی طور پر جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ رفاقت میں خداوند کے سامنے اکٹھے ہوتے تھے, اور رفاقت میں وہ کافی ساری چیزیں تھیں جو کیا کرتے تھے, اور اس کا ذکر ہمیں اعمال اس میں رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت میں ملتا ہے, اور میں یہ آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا. اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیائی طور پر جو کرتے تھے. اس میں لکھا ہے کہ وہ تعلیم پانے, رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تعلیم پانے میں. ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ مل کر رسولوں سے سیکھا کرتی تھی. خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے حوالے سے رسول جو ہے وہ انہیں سکھاتے تھے, تعلیم دیتے تھے, ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے جو چیزیں ان رسولوں کو سکھائی ہے وہ آگے اسی طرح انہیں بانٹا کرتے تھے. اور الیاس اسی طرح سے اگر ہم اسی آیت کے آگے جا کے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے میں شریک ہوتے تھے, اور خداوند یسوع مسیح کی موت, ان کے دفن ہونے اور ان کی قیامت کو یاد کرتے تھے,
اور ان کی دوسری آمد کا انتظار بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ عشائر بانی میں شریک ہوتے تھے کیونکہ خداوند کا یہ حکم تھا جسے وہ پورا کیا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ دعا میں بھی مشغول رہتے تھے۔ جی آپ نے دیکھا کتنی ساری ایکٹیویٹیز جو کیا کرتے تھے، اور جو آپ نے بتایا ہے کہ دعا میں مشغول رہتے تھے، دعا میں مشغول ہوتے ہوئے یہ شکر گزاری کو خداوند کے سامنے رکھتے تھے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس کے بعد ان درخواستوں کو بھی جو وہ ایک دوسرے کی سنتے تھے اسے خداوند کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک اور بات جو میں یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم رفاقت کے حوالے سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ رفاقت میں وہ کیا کیا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ رفاقت میں وہ صرف روٹی توڑا کرتے تھے یا عشائر بانی میں شامل ہوتے تھے جو خدا یسوع مسیح کا حکم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رفاقت میں ہمیں چند چیزیں جو ہیں وہ ضرور شامل کرنا چاہوں گا۔ رفاقت کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے، صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی ضروریات کا۔ اور میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ جب میں فلپینز میں تھا، سیمنری کر رہا تھا، تو اس دوران میں جس چرچ کو اٹینڈ کیا کرتا تھا وہ کلیسیائی بہت ہی خداوند میں جو تھی مضبوط تھی اور ترقی کر رہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ اس کلیسیا کا ایک خاندان تھا جس کا گھر جو تھا وہ جل گیا، اور اس کلیسیا نے اس خاندان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے 2 ہفتے کے اندر اندر دوبارہ گھر کی ساری اشیاء جو تھیں وہ خرید لیں، اور ان کی مدد کی کہ وہ اسے ٹرانسفر بھی کر پائیں، اس گھر میں رنگ کرنے کے حوالے سے مدد کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیسیا صرف روحانی طور پر ان کے لیے مسیحی بالیدگی میں ترقی حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کر رہی تھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی ان کی ضروریات جو تھیں ان کو بھی پورا کر رہی تھی، اور یہی ابتدائی کلیسیا بھی کیا کرتی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے۔ کئی دفعہ ہم کلیسیائی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چرچ کے اندر ہی یا جب تک ہم عبادت کر رہے ہیں تب تک ہی ہماری جو ہے وہ رفاقت رہنی چاہیے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کی رفاقت بھی جو ہے اسے رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کاشفہ کہ کاش یہ ساری باتیں آج ہماری کلیسیا میں بھی ہوں، اور اگر کلیسیا میں یہ ساری باتیں آج پائی جائیں جو ابتدائی کلیسیا میں پائی جاتی تھیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی تفرقے نہیں ہوں گے، کوئی جدائی نہیں ہوگی، اور یہ ایک حقیقی کلیسیا جو خداوند کو پیار کرنے والی اور خداوند کی پسندیدہ کلیسیا قائم ہوگی۔ بالکل الیاصف، آپ کی اس دعا کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں ان خاص باتوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ چرچ صرف عمارت نہیں جہاں مسیحی محض عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی میں یکجا ہوتے ہیں۔ کلیسیا جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو وہ خدا کے کلام سے سیکھتی ہے۔ کلیسیا ایک جگہ جمع ہو کر خداوند کی عبادت کرتی، عشائر بانی میں شامل ہوتی اور باہم مل کر دعا کرتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بہت سی برکات حاصل کی ہوں گی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔